अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। ये ये तस्वीरें तो तब की हैं जब मैं ज़ारा को इस वीरान फ्लैट से लेकर आया था। ये कहाँ से मिली तुम्हें? अजहान ने सुबह की तरफ देखते हुए कहा था। अजहान, डोंट टेल मी कि ये सब तुमने नहीं करवाया। वहां तुम और तुम्हारे कारिंदों के अलावा और कोई मौजूद नहीं होगा। सुभान ने गुस्से से उड़ाते हुए कहा था। बिलीव मी सुभान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बहुत इज्जत से उस सुबह भी उसे फार्म हाउस लेकर आया था। ये इसी इंसान का काम है जिसने मुनीब के घर से जारा को किडनैप करवाकर उस फ्लैट में छोड़ा था। अजहान ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा था। एक तुम ही तो थे तब उसके दुश्मन थे। तुम्हारे सिवा और कौन ये हरकत कर सकता है? हाँ बोलो। उसने उसे गहरी नजर से खोजते हुए कहा था। तुम ऐसा करो, तुम उसे कॉल करके पूछो जिसने तुम्हें ये तस्वीरें भेजी हैं। अभी सब का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। मगर अपनी इज्जत को यूं नीलाम करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे चुपाते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा था। सुबह ने सर हिलाते हुए अपने सीईओ को कॉल की थी। सर, आपको ये तस्वीरें कहाँ से मिली? सुबह ने कॉल स्पीकर ऑन करते हुए पूछा था। पहले तुम ये बताओ, ये ज़ारा ही है ना या मेरी नजरों का धोखा है? मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं तुम्हारी तरफ आया था तो मैंने ज़ारा को देखा था और वह हूबहू उस जैसी ही थी। ऑन एयर करने से पहले ये सब मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम भी देख लो, बाद में मुझ पर इतराज मत करना। सीईओ ने तस्दीक करते हुए पूछा था। जी सर, ये ज़ारा ही है। क्या आपने ये वीडियोस और तस्वीरें ऑन एयर की? उसने पूछा था। नहीं, फिलहाल तो नहीं की, मगर तुम्हें दिखाकर करने का इरादा। नहीं सर, आप उसमें से कुछ भी ऑन एयर नहीं करेंगे, प्लीज, इट्स आर रिक्वेस्ट। ये मेरी बहन की इज्जत का मामला है, उसने गुजारिश करते हुए कहा था। ओके ठीक है, तुम परेशान मत हो, उन्हें तसल्ली देते हुए कहा था। मगर सुबहान, उससे हमारी रेटिंग काफी है, लीव इट। तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है, उन्हें लंबा सांस खींचते हुए कहा था। सर, आपको ये मिली कहाँ से? आई मीन किन रिसोर्सेज से ये आप तक पहुंची? उसने पूछा था। यार, ये तो मुझे यावर अहमद देकर गया थोड़ी देर पहले, और हाथ ताकीद करके गया कि इसमें मिर्च मसाला डालकर उसे चलवाया जाए ताकि असहान हयात मलक इलेक्शन कैंपेन हार जाए। सीईओ ने तफसील से बताया था और सीईओ की बात सुनकर अजहान ने शिद्दत से गाड़ी पर पंच मारा था। उसका गुस्सा हद से सवा था यावर अहमद का नाम सुनकर। सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यावर अहमद के खिलाफ कुछ सबूत मेरे पास मौजूद है और कुछ उससे भी गिरी हुई नाशास्ता और गैर मुहज़्ज़ब वीडियोस। उसकी मैं आपको बजवाता हूँ। अब वो ऑन एयर करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन अजान हयात मलक के खिलाफ नहीं की जाएगी, उसे संजीदा लहजे में कहा था। मगर सुबहान, हम तो हयात मलक के खिलाफ, आई मीन सीईओ की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे अचानक से कैसे काया पलट गई है। सुबहान की हयात फैमिली को लेकर वो हैरान हुआ था। सर, हम हयात मलक के खिलाफ हैं, अजान हयात मलक के नहीं। यकीन करें, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वैसा करते जाएं तो उसमें आपका ही फायदा है। आपका चैनल टॉप की रेटिंग में आएगा। बस वो करें जो मैं कह रहा हूँ, सुबह ने नरम लहजे में कहा था। ओके ठीक है, कंटेक्ट रहना क्योंकि कल पोलिंग है, उन्हें सुबह से कहा था। श्योर सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ये तस्वीरें, और आपने थोड़ी देर में ही चलवा देनी है। हमारी ट्रांसमिशन ऐसी होगी कि हर किसी का दिल करेगा अजहान को वोट कास्ट करने का, उसे सीईओ से कहा था। ओके फाइन, ये भी करके देख लेते हैं, सीईओ ने धीमा मुस्कुराते हुए कहा था। सर, आप उसकी अयाशी का पैकेज चलवाएं और फिर रेटिंग्स का हाल देखें, सुबह ने पुरज़म लहजे में कहा था। चलो तस्वीरें भेजो, फिर बात होती है। सीईओ ने फोन रखा था। ये यावर अहमद तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना? सुबह ने गुस्से से बड़े हुए अजहान को मुतवज्जो करते हुए कहा था। मगर जब उसने उस दिन सारा को टच करने की कोशिश की तब से वो मेरे दुश्मनों में से है, और इसी दुश्मन में आकर उसे जारा को किडनैप किया और वह तस्वीरें भी बनवाए थे। मैं उसे अब दुश्मनी के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे हरा कर, मुझे जलील करवा कर खुद जीतना चाहता है शायद। आज में अजान का लहजा थोड़ा तला हुआ था। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम पर शक किया, मगर ये बात भूल जाओ कि तुम हारोगे। हमें एक दयानतदार हुक्मरान की जरूरत है, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने बदलाव के बाद किसी के हक में बददियानती कर सकोगे। और जाबरा अहमद से बदला तुम नहीं, तुम्हारी जीत लेगी, वो खुद ही अपने घड़े में गिरेगा। सुबहान ने उसको सहराते और उसे माफी मांगते हुए कहा था। इट्स ओके सुबहान, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं ये सियासत संभाल सकूंगा। मैं इस सब से अलहदगी चाहता हूँ अब, अजहान ने फीकी मुस्कुराहट से हंसते हुए कहा था। नहीं, तुम संभाल सकोगे। आई नो, तुमसे अच्छा अब इस ओहदे को कोई नहीं संभाल सकता, ना कोई इस कुर्सी को डिजर्व करता है। और फिर जब सब मिलकर एक आवाज होकर सच को सामने लाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। सुबह ने
اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، تم بابا کے خلاف کیوں ہو سبحان؟ اذان نے اچانک یاد آنے پر پوچھا تھا۔ ایسے نہیں بتا سکتا، پورے ثبوتوں اور دلائلوں کے ساتھ سچ سامنے لاؤں گا، اور وعدہ کرتا ہوں تب تم انہیں اپنے باپ کی حیثیت سے نہیں، اس ملک کی عوام کی حیثیت سے دیکھنا اور پھر کوئی نتیجہ آغاز کرنا۔ سبحان نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اذان نے کھوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، وقت آنے پر بتاؤں گا، تم بتاؤ کہیں جا رہے تھے؟ سبحان نے موبائل پر تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا، ہاں وہ ایکچولی یار عمل اور ارحام اسے رات سے لے کر اب تک کی ساری بات سبحان کو بتایا تھی، جسے سن کر سبحان بھی کافی پریشان ہوا تھا۔ اوہ تو مطلب عمل گھر پر ہی نہیں تھے جب ہم علیحہ کو لائے؟ میرے بھی ذہن میں تھا کہ وہ اتنے شور شرابے کے بغیر بھی کیسے سو سکتی ہے اتنا۔ سبحان نے سوچتے ہوئے کہا تھا، ہاں مگر سبحان مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام بھی جاور کا ہے، کیونکہ جہاں تک سنان کی بات ہے تو وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ اذان نے کسی نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں اذان، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ کام کسی اور کا ہے۔ یاور احمد کی تم سے دشمنی ہے، عمل سے تو نہیں۔ سبحان نے کہا تھا، یاور احمد کی زارا سے بھی دشمنی نہیں تھی، مگر اس نے زارا کو بھی تو کڈنیپ کیا۔ اذان نے کہا تھا، ہاں مگر اچھا تم ایسا کرو، تم ارحان کے پاس پہنچو، دیکھو کوئی کلو ملتا ہے کیا، میں ذرا اپنے طور پر پتہ کرواتا ہوں، مگر تم مجھ سے رابطے میں رہنا۔ سبحان نے اذان کو کہا تھا، وہ گھر میں بیٹھ کر ارحان کے پاس جانے کے لیے چلا گیا تھا۔ سبحان نے کچھ منٹس وہاں پر کھڑے ہو کر سی او کو تصویریں اور ویڈیوز سینڈ کی تھی، پھر لمبا سانس کھینچ کر اندر کی طرف رہا تھا۔ زارا ہونٹس ڈو رہی تھی اور نشرہ اسے چپ کرواتی ہوئی ہلکان ہو رہی تھی۔ سبحان نے اشارے سے نشرہ کو اپنی طرف آنے کا کہا تھا، نشو عمل کڈنیپڈ ہو گئی ہے، میں اور اذان اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جب تک ہم نہ آئیں تو پلیز زارا کا خیال رکھنا، اور علیحہ کا بھی۔ کوئی بھی پریشانی ہو مجھے کال کر لینا، کیونکہ زارا ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ سبحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، کیا عمل کیسے کڈنیپڈ ہوئی؟ کس نے کیا؟ نشہ تو سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری شروع۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیا، کیوں، کب، کیسے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جلدی ڈھونڈ لوں گا۔ زارا اور علیحہ تمہاری ذمہ داری ہے، خیال رکھنا ان کا۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا، الٹے قدموں باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سر وہ لڑکی ہاسپٹل میں ہے، اس کی بہن بیمار ہے، سب اس کی تیمارداری کے وہاں پر موجود ہے، اب آپ بتائیں کہ آخر کرنا کیا ہے؟ یاور احمد کا کارندہ جو کہ زارا کے بالکل سامنے کھڑا تھا، زارا کو دیتے ہوئے یاور احمد سے کہہ رہا تھا، ایسا کرو کڈنیپ کرو اور مار کر وہیں پر کہیں پھینک دینا، مگر اس کا ڈی این اے مجھے چاہیے۔ سنا ہے اس نے اذان سے نکاح کیا ہے، تو کچھ تو راتیں رنگین ہوئی ہوں گی نا اذان کے ساتھ اس کے۔ مجھے اس پر ریپ اور پھر سوسائڈ اٹیمپٹ کیس ڈلوا کر اس قصے کو منظر عام پر لانا ہے۔ یاور احمد نے ہنستے ہوئے کہا تھا، سر پھر اس کے لیے تو اس کو کڈنیپ کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو ہم سمپلی بھی کر سکتے ہیں۔ اسے یاور احمد سے کہا تھا، وہ کیسے؟ یاور احمد نے حیرانگی سے پوچھا تھا، وہ مجھ پر چھوڑ دیں سر، اس کا مرڈر ہوگا، مگر لگے گا ایسے کہ اس نے سوسائڈ کمٹ کیا، اور آپ کو ڈی این کی رپورٹ بھی مل جائے گی، ڈونٹ وری، اسے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ اوکے جو کرنا ہے کرو، مگر اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، یاور احمد نے کہا تھا، اور پھر کال ڈسکنیکٹ کیے تھے۔ اس کے کارندے نے بڑی غور سے روتی ہوئی زارا کو دیکھا تھا اور پھر مسکرایا تھا، اس کے دماغ نے منٹوں میں پلان بنایا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے گاڑی لے کر نکلا تھا، اپارٹمنٹ میں آیا تھا، مگر اپارٹمنٹ کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اس کا دماغ منٹوں میں معاف ہوا تھا۔ اسے اندازہ لگانے میں چند سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ اس کے اپارٹمنٹ کو اچھی طرح سے کنگالا گیا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا اپنے روم میں گیا تھا، مگر وہاں نہ تو اس کا لیپ ٹاپ تھا اور نہ ہی اس کی اہم فائل۔ اس کے چہرہ کا رنگ منٹوں میں بدلا تھا۔ رات کو اس کی ایک اہم پریس کانفرنس تھی اور وہ اپنا سب کچھ چھاڑ گیا تھا۔ اس نے وہیں پر گھٹنے ٹیکتے بیٹھتے ہوئے اپنے ارد گرد ہر چیز کو الٹ پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ساتھ اتنی مصیبتیں اس پر آن گری تھی، وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ شاید ہار گیا تھا۔ جو اتنی مہینوں کی اس کی محنت تھی، اس پر منٹوں میں پانی پھیر رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا تھا اور باہر کی طرف دوڑا تھا۔ وہ اپنے آفس کے لیے نکلا تھا، اگلا لائے عمل سوچتے ہوئے، مگر پھر کچھ یاد آنے پر وہ الٹے قدموں واپس آیا تھا۔ الماری میں سے اپنی محسوس شرٹ نکال کر اس نے پہنی تھی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، پھر لمبے لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کیا تھا اور باہر کی طرف بھاگا تھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے ایک نمبر پر میسج کیا تھا اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے آفس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں تھا کہ اس کی گاڑی کے ٹائر پر 2 فائر وقتاً فوقتاً ہوئے تھے۔ گاڑی ان بیلنس ہوئی تھی اور اس کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی ڈول گیا تھا۔ ابھی گاڑی
पूरी तरह से संभली भी ना थी कि दो नकाबपोश उसकी तरफ बढ़े थे। उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे घसीटते हुए बाहर निकाला था उन्होंने और फिर अपनी गाड़ी में डाला था। छोड़ो मुझे, ये सब तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। तुम लोग जानते नहीं किस पर हाथ डाल रही हो, वो गुस्से से चिल्लाया था। जब भी उसकी कनपट्टी पर उनमें से एक शख्स ने पिस्टल की बैक मार दी और वह लड़खड़ा कर सिर पर गिरकर बेहोश हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से दरगाह की मस्जिद तक पहुंचे थे, मगर सीने में उठता हुआ दर्द उनके कदम डगमगा रहा था। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने वुजू किया था। सीना इतना भारी हो रहा था और दाएं बाजू में दर्द इस कदर शदीद था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। पाँव की उंगलियों का हलाला करने के बाद उन्होंने नल के आगे अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर गहरा करके उसे पानी भरा था और फिर इस पानी के घूंटों को अपने अंदर उतारा था। खड़े होकर शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर अशहदु अल्ला इलाहा कहा था। फिर सीने पर हाथ रख के मस्जिद में दाल होने के बाद अपनी सिफ की तरफ बढ़े थे। असर की नमाज की नीयत बांधी थी। तकबीर पढ़कर हाथ बांधे थे कि यूं लगा जैसे टांगों से किसी ने जान निकालकर खींच ली हो। दर्द की शिद्दत से आंखें बंद की थी। इतने दर्द में भी लबों पर शफीक सी मुस्कान उभरे थे। दिल खुशी से नहाल हुआ था, झूम उठा था। वो समझ चुके थे कि वक्त दीदार आन पहुंचा है। लबों पर नमाज के अल्फाज से और कलब झूम कर गा बोल रहा था, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे ये कहूँ, अब तो पाए लाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर कर पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। वो समझ चुके थे कि वक्त नज़ा आ पहुंचा। सारे दुनियावी वसवसों से अब नजात मिलने वाली है। रूह की सरशारी की अजीब कैफियत थी, दिल की अफसुदगी की अजीब कैफियत थी। मट्टी के पुतले को अर्श की तरफ लौट कर जाना था। वह खुश थे, बहुत खुश, इतने खुश कि अपनी तकलीफ को भी बुला बैठे थे। बेजान टांगों से कयाम किया था और फिर जमीन पर गिरते हुए सजदे में गिरे थे। एकदम रूह को जैसे किसी ने झंझोड़ा था। इस कदर एक लम्हे में रूह तार तार होकर निकली थी, जैसे मलमल के कपड़े को हारदार झाड़ियों पर डालकर किसी ने जोर से खींचा। हाँ, मौत की साथी, मौत की तकलीफ ऐसी तो होती है। आज तक कोई बच पाया है उससे? कोई भी नहीं। शहनशाह, बादशाह, गधा, सब ने तो इस मौत का मजा चखा है, मगर हम अपने गुमां का मजा चखते चखते इस मजे को ही भूल जाते हैं। जिंदगी से जाते जाते जिस जानलेवा मजे को चखना है हमने, क्या हमने उसके लिए खुद को कभी तैयार किया है? काश हम इस सारी पल की तकलीफ को दो पाने सारी जिंदगी याद रख के जिंदगी गुजारें तो हमारे लिए हमारे अफवाल बायस शर्मिंदगी ने बायस आसानी बने। वह सजदे में थे जब उनकी रूह परवास कर गए थे। सब नमाजी नमाज पढ़कर जा चुके थे। मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गए थे। सुल्तान बाबा भी अपनी नमाज और दुआ के बाद अपनी जगह से उठ गए थे। फिर बड़ी आहिस्तगी से हाकम बाबा की तरह बैठे। तकरीबन कुछ मिनट वो यूं ही खड़े देखते रहते, उनकी हालत सजदे में, मगर फिर परेशानी पड़ी कि वह कोई भी हरकत क्यों नहीं करे। आगे बढ़कर उनके शाने से हिलाया था और वो किसी कटी हुई डाल की तरह उनकी गोद में आ गए थे। हाकम, 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 उन्होंने उसका चेहरा थपथपाया था, मगर बेसूद रहा। वो तो चेहरे पर शफीक से मुस्कुराहट सजाए जाने कब से रुखसत हो चुके थे। सुल्तान बाबा ने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था, जो बिल्कुल साका था। उन्हें पूरी शिद्दत से उन्हें खुद में भेजा था। वो खो बैठे थे इस शफीक मेहरबान दोस्त को, एक रहनुमा को। आसमान पर अचानक से बादलों ने घेरा जमाया था। मौसम की हिद्दत पल में बदली थी। उन्होंने बदलते मौसम को देखा था और फिर अपनी बाहों में बेसुध पड़े हुए अपने दोस्त को। वो जुदा हो गया था, वो दूर चला गया था, जहाँ अब उन्हें नहीं जाना था, जहाँ ना कोई चिट्ठी जाती थी ना कोई फोन कॉल। वो बड़े इन्हाक से इस मेहरबान चेहरे को देख रहे थे जो फिर कभी उन्हें नजर नहीं आना था। उन्होंने इस चेहरे को आंखें बंद किए दिल में बसाया था। दरगाह के सब मतवाले ईदगाह जमा हो गए थे। वो एक ऐसी अजीम हस्ती से महरूम हो गए थे जिसने सब में हमेशा प्यार बांटा था, जिसने सबको हमेशा मौजूदगी से राहत ही पहुंचाई थी। उन्हें ले जाकर उनके हुजरे की चारपाई पर लटा दिया गया था। सफेद चादर डालकर उनकी आखिरी रसूमात की तैयारी शुरू की गई थी। कुछ देर बाद इमाम मस्जिद सुल्तान बाबा के पास आए थे उनकी तदफीन के लिए पूछने। जनाजा इधर ही होगा, मगर तदफीन लाहौर में होगी, सुल्तान बाबा ने इमाम मस्जिद को बताया था। मगर सुल्तान बाबा, ये कैसे हो सकता है? उनने 25 साल इस दरगाह को दिया, हमने हर दुख सुख उनके साथ देखा, फिर कैसे हम उनको खुद से महरूम कर देते हैं? इमाम मस्जिद ने कहा था, उनकी वसीयत थी ये कि उनकी तदफीन लाहौर में की जाए। सुल्तान बाबा ने नम आंखों से इमाम मस्जिद की तरफ देखते हुए कहा था, जी बेहतर। इमाम मस्जिद कहते चले गए थे, सुल्तान, जब मैं मर जाऊं
تو مجھے اسی قبرستان میں دفنانا جہاں میرا یار دفن ہے، جہاں میری محبت دفن ہے۔ اسی قبرستان میں ہی تو میرے ماں باپ دفن ہے، مجھے میرے اپنوں کے پاس دفنانا۔ انہیں سلطان بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ سلطان بابا نے حاکم بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، مرنا تو سب نہیں ہے یہ دن، اسے تم میری وصیت سمجھ لو، میری تدفین کی ذمہ داری تم پر ہے۔ ایک فاتحہ کو کسی دن سلطان مجھ جیسا انسان بھی ترسے گا۔ انہوں نے تیکھی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سلطان بابا کی آنکھیں بھیگی تھی، وہ منظر وہ لمحے یاد کر کے اس کا دل تڑپا تھا اپنے بہترین یار کی جدائی پر۔ میم آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں، نشا کے سامنے آ کر نرس نے کہا تھا۔ اوکے، وہ زارا کو تسلی دیتے اٹھی تھی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد وہ جو اس موقع کی تلاش میں تھا وہ زارا کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کی وجہ سے پریشان ہیں؟ دیکھیے میری بہن کو بھی بلڈ کینسر ہی تھا مگر وہ جلدی ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ بہت ہی پاک ڈوری ہے جو میں نے اپنی بہن کو باندھی تھی جس سے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ آپ یہ اپنی بہن کو باندھ کر دیکھیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اسے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر سے لفافے میں موجود ڈوری کو اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور یاور احمد کا کارندہ دل ہی دل میں ہو چکا تھا کیونکہ اس نے اس ڈوری کو پوائزن لگایا ہوا تھا، ایک ایسا پوائزن جس کو چھوتے ہی اس کی رگوں میں چبھن بن کر دوڑنے والا تھا، اور وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس کو چھوتے کوئی بھی انسان بامشکل 5 منٹ تک سروائیو کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جس اجڑی حال میں بیٹھی ہے اپنی بہن کو بچانے کے لیے وہ ہر کام کرے گی، یہاں تک کہ اسے جو بھی کہا جائے وہ بڑی آسانی سے کر گزرے گی بغیر کسی سوال اور جواب کے۔ آپ اس ڈوری کو پیکٹ میں سے نکال کر دیکھیں، آپ اس کی خوشبو سونگھ کر اس کو محسوس کر کے دیکھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ میں کب سے دور بیٹھا آپ کی حالت دیکھ رہا، سوچا اللہ نے میری مدد کیا تو میں آپ کی بھی مدد کروں۔ انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا، آپ کھولیں اسے پھر سے اصرار کیا تھا اور زارا نے نم آنکھوں سے وہ پیکٹ کھولا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس پیکٹ میں موجود ڈوری نکالنے لگی تھی کہ نشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا اور وہ پیکٹ نیچے گرا تھا۔ پیکٹ دینے والے نے غصے سے نشا کو دیکھا تھا، پل بھر میں اس کا پلان فیل ہوا تھا، وہ اپنی منزل کے قریب تھا جب وہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ چلو جلدی علیہ کے لیے بلڈ کا ارینج کرنا ہے، وی وانٹ ڈونر، میرے ساتھ چلو۔ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتی اسے نیچے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ ہم کیسے ڈھونڈے کہ ڈونر، ہمیں یہاں کسی کو نہیں جانتے، زارا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ نیچے والی سائڈ بلڈ بینک ہے، وہاں پر پتہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر نہ ملا تو کوئی ڈونر ڈھونڈیں گے، مل ہی جائے گا۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور ظفر ان کے پیچھے تھا۔ ہیلو میم، ہمیں اے پازیٹیو بلڈ کے 2 بیگز چاہیے، کین یو پلیز ہیلپ اس؟ نشا نے بلڈ بینک میں جاتے ہوئے وہاں پر کھڑی لیڈی ڈاکٹر سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری میم، بٹ جتنے بھی اے پازیٹیو گروپ کے بلڈ بیگز تھے وہ آلریڈی ڈیوائڈ ہو چکے ہیں۔ آپ کو سننے میں برا لگے گا مگر ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، لیڈی ڈاکٹر نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ڈونر ڈھونڈ لیتے ہیں، کہتے وہ باہر کی طرف بڑھتی سارا کو لیے۔ کیا آپ کو اے پازیٹیو بلڈ چاہیے؟ ظفر نے ان کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ یس، بٹ آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں بلڈ چاہیے؟ نشا نے رک کر پوچھا تھا۔ ایکچولی میں بھی وہیں پر کھڑا تھا، اگر آپ کو بلڈ بیگز چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں مگر وہ آپ کو تھوڑی کاسٹلی پڑ سکتا ہے، ظفر نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کرے، وی ول پے، ہمیں بلڈ ہر حال میں چاہیے، نشا نے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ بہت بات بھی کر لینا اور جتنے بیگز چاہیے ہوں لے لینا، ظفر نے کہا تھا۔ کیا وہ یہاں سے کافی دور ہے؟ نشا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس 10 منٹ کی ڈرائیو پر، میں خود بھی لا کر دے سکتا تھا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ان سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو آسانی سے ڈیل کر سکیں، ظفر نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں یا آپ ہمیں ایڈریس دے دیں، زارا نے کہا تھا۔ نہیں میم، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بھی او نیگیٹو بلڈ کی اچھی ضرورت ہے، میں ٹیکسی سے آتا ہوں، آپ اپنی گاڑی سے آ جائیں کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ظفر نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ ایسا کریں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، جانا تو ایک ہی جگہ ہے نا، نشا نے کہا تھا۔ نشو، تم چلی جاؤ، میں علیہ کے ساتھ رک جاتی ہوں، زارا نے نشا سے کہا تھا۔ نہیں زارا، کچھ منٹس کی بات ہے، ہم جلدی آ جائیں گے، تم بیٹھو سال، بھائی نے کہا تھا کہ تمہیں اکیلا نہ چھوڑو، اس نے کہتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پر آٹ کر بیٹھے تھے اور زارا اس کے ساتھ والی سیٹ پر جبکہ ظفر ان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ان کا پلان آتے سے زیادہ کامیاب ہو چکا تھا، اب بس اسے باقی کے پلان پر عمل کرنا تھا۔ یہی نہیں، ان کی گاڑی کا پیچھا کوئی اور گاڑی بھی کر رہے تھے، گاڑی آدھے راستے میں تھی جب سنسان سڑک ملتے ہی اسے بھی دونوں پاکٹ سے رومال نکال کر ایک ساتھ دونوں کے چہرے پر رکھے تھے اور وہ اس اچانک افتتاح پر
اپنے ہاتھ چلاتی خود کو بچاتی سیٹ پر ہی بے ہوشی کی حالت میں ڈہ گئی تھی۔ ظفر نے پاؤں آگے کر کے گاڑی کو بریک لگائے تھے، سپیڈ سلو کر کے اسے گاڑی کو کنٹرول کیا تھا اور پھر گاڑی روک کر دونوں کو پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہ کرنیل کاٹیج کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کاٹیج کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اس نے حیات ملک کو کال کی تھی اور اشارے سے وہاں پر موجود 2 آدمی کو گاڑی سے نشہ اور زارا کو اٹھا کر اندر شفٹ کرنے کا کہا تھا۔ ہیلو سر، کام ہو گیا، وہ چاروں ہماری دسترس میں ہے، ظفر نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ او گڈ، ویری گڈ ظفر، تم نے آج مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، تمہیں خوش کر دوں گا میم، حیات ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جی سر، آپ میرے کام سے خوش ہیں تو یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہوں۔ آپ اب بس جلدی سے آ جائیں، یہ کام کر کے ہمیں پاکستان کے لیے نکلنا ہے، کل الیکشن کمپین بھی ہے۔ ظفر نے حیات ملک کو یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جاڑی کی اوٹ میں چھپے ہوئے جابر احمد کے کارندے نے اس کی باتیں غور سے سنی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ظفر حیات ملک کے خاص بندوں میں سے ہے۔ بس سمجھو 15 منٹ تک آیا، کہتے ہی حیات ملک نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ واہ، اب مزہ آئے گا، سب کچھ میرے کہے کے مطابق ہوگا، سب کچھ جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوگا۔ کیا بات ہے حیات، سانپ بھی مار جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، ہاں 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 ہاں۔ زارا اور عمل کوٹھے کی زینت بنے گی اور سبحان اسے بولنے کے قابل بھی چھوڑوں گا ہی نہیں۔ رہی بات نشہ کی تو وہ بیچاری نشہ چی 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 بے موت مار جائے گی، حیات ملک نے افسوس سے کہتے ہوئے فلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ اور بیچارے اذان اور ارحان کیسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہیں گے ان دونوں کو، مگر جو حیات ملک کے جال میں ایک بار پھنس جاتا ہے وہ دوبارہ کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ تو پھر اپنی سزا بھگت کر ہی نکلے گا نا۔ ابھی تو تم دونوں اپنی بیوی کا سوگ بناؤ، پھر اپنی بہن کا سوگ بنانا، ہاں ہاں ہاں۔ کیا یار، میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا یہ سب کرنے کا، مگر مجھے مجبور کر دیا تم دونوں نے میری بات نہ مان کر۔ اور وہ صحافی، اسے بھی عزت راس نہیں آئی تو پھر شروع کرتے ہیں اس سر جنگ کو کھلے عام۔ انہوں نے فلش شگاف کہکا لگایا تھا اور پھر اپنا موبائل اٹھائے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ کہاں تک پہنچا تمہارا کام؟ جابر احمد نے کال کر کے مانچسٹر میں موجود اپنے کارندے سے پوچھا تھا۔ سر سمجھے کام ہو گیا، مگر یہ کام میں نہیں، اس کا خود کا سسر انجام دے رہا ہے، ان آدمی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، جابر احمد نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ مطلب یہ کہ سر اس لڑکی کو حیات ملک کے ہائر کیے ہوئے بندے لے کر گیا اور وہ لڑکی کو اس دنیا سے رخصت ہی کرنے کے لیے لے کر گیا، تو یوں سمجھے آپ کے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، پھونبا موجود آدمی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ بات ہے، مطلب حیات ملک ہم سے 2 ہاتھ آگے جا رہا ہے، انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، مگر مجھے اس لڑکی کی ڈی این اے رپورٹ ہر حالت میں چاہیے، جابر احمد نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، جیسے ہی اسے مار کر کے پھکوائیں گے ویسے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، اس نے تسلی دیتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اذان، حیات ملک بیچارہ، محبت بھی ہارے گا اور کرسی کا زام بھی، جابر احمد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب تمہاری لائف بربادی انجوائے کرتے ہیں، اب تک تو تمہاری اور تمہاری محبوبہ کی تصویریں منظر عام پر آ ہی گئی ہوں گے، کہتے ہی جابر احمد نے LED آن کی تھی اور سچ نیوز چینل لگایا تھا، مگر پھر ماتھے پر شکنیں تیل سے ابری تھی یہ دیکھ کر کہ اس چینل پر اذان حیات ملک کی بجائے اس کی عیاشی کی تصویریں اور ویڈیوز چل رہے تھے۔ غصے سے بمبوکا چہرہ لیے اس نے ریموٹ زمین پر پھینکا تھا، غصے کی شدت سے بے حال ہوتے ہوئے اسے نفرت سے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے شدت سے اٹھا کر زمین پر پٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگا دے۔ کافی دیر غصے میں اپنے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے بعد بھی جب غصے پر قابو نہ پایا تو موبائل اٹھا کر سچ نیوز کے CEO کو کال کیا، مگر ہزاروں بار کال کرنے کے باوجود بھی جب کال ریسیو نہ ہوئی تو تیش کے عالم میں موبائل دیوار پر مارا۔ وہ جو آسان کے بربادی کا سوچ کر خوش ہو رہا تھا، اپنی بربادی کا سوچ کے دل ہلا گیا تھا اس کا۔ سر، آپ کے لیے بہت سارے فونز آ رہے ہیں، وہ ٹی وی پر چلنے والی نیوز کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کے سیکرٹری نے اندر آتے ہی کمرے کا ٹوٹا بکھرا سکول دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور پتا کرو یہ کس کی حرکت ہے، وہ ویڈیو کلپس اور تصویریں کیوں نہیں چلی ابھی تک، جاؤ اور پتا کرو، اس نے چلاتے ہوئے سیکرٹری سے کہا تھا۔ اس سیکرٹری الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میں اگر نہ جیتا نا تو جیت کا مزہ تمہیں بھی نہیں لینے دوں گا، اذان حیات ملک، جابر احمد نے ہراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بازی اس بھوٹان سے پلٹے گی کہ وہ خود اور اس کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔